ابو القاسم فائق بن ذوالفقار اپنے اصلاح عقیدے کے قسط نمبر 7 میں لکھتا ہے کہ ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش صاحب کا ناچیز کے سلسلہ اصلاح عقائد کی پہلی قسط کا رد آیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ذاتی اعتبار سے اپنے بندوں کے قریب ہونے کی نفی کر رہے ہیں۔ اگر تو ایسا ہی یقیناً پھر یہ گمراہی ہے، اور اگر وہ اس بات کرتے ہیں تو پھر ان پر وضاحت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون واللہ المستعان۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس شخص کا یہ اعتراض ہی غلط ہے، کیونکہ پہلے قسم میں نہ تو قرب کا لفظ موجود ہے اور نہ ہی میں نے اس لفظ کے متعلق کوئی بات کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب اس کی وضاحت بھی کروں گا اور اس مسئلے کے متعلق کچھ حقائق بھی بیان کروں گا۔ پہلے اپنا اعتراض کو درست کر لیں اور اپنے دیگر الفاظوں کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پر ناانصافیاں اور غلط بیانیاں ہوئی ہیں، اور سب کو درست کر لیں، کیونکہ دوسروں کے عقائد کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کے دل کو کھول دے اور اس کی غلطیوں پر اس کی مغفرت فرمائے۔ اور رہ گئی بات وضاحت کی، تو وہ تو میں نے بڑے آسان لفظوں میں پہلے ہی کر دی تھی، اور شیخ حمود التویجی رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، جس میں انہوں نے شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا رد کیا ہے، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کے اسی مسئلے یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب ذاتی کا رد بھی اسی کتاب میں کیا ہے۔ میرا حسن ظن تھا کہ یہ شخص اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنی اس غلط فہمی سے رجوع کر لے گا، جیسے کہ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے رجوع کیا تھا، لیکن یہ شخص بار بار اسی بات پر بضد ہے کہ صرف اسی کی بات ہی مانی جائے، اور وہی صحیح کہہ رہا ہے، باقی سب غلط ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس کتاب میں اتنی واضح دلائل اور حقائق کے بعد اس کی بات کیوں اور کس بنیاد پر مانی جائے۔ اس کتاب کا نام میں نے پہلے نہیں بتایا تھا، اب نوٹ کر لیں، اثبات علو اللہ ومباینتہ لخلقہ والرد علی من زعم ان معیت اللہ للخلق ذاتیۃ، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اور یہ کتاب اس موضوع پر ایک مختصر جامع اور منفرد کتاب ہے، اور اس مسئلے میں ترازو کے مانند ہے۔ میں دوبارہ چند حقائق اور یقینی باتیں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر یہ شخص نہیں سمجھنا چاہتا تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے سننے والے اور وہ جو اس مسئلے میں کسی غلط فہمی یا تذبذب کا شکار ہیں اور جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ضرور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو حق بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حقائق پہ ذرا غور کریں۔ نمبر 1، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص نے عقیدہ کے اصلاح کے قسط نمبر 1 میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی اعتبار سے بغیر حلول کیے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی پوسٹ کے آخر میں شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا نام بھی موجود ہے، اور اس کے نزدیک جو اس عقیدے کی نفی کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ اور قسط نمبر 6 میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ فہو قریب من المحسنین بذاتہ ورحمتہ قربا لیس له نظیر، یہ عبارت نقل کی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور رحمت دونوں اعتبار سے اپنے نیکوکار بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور اس نے ابھی تک یہی سمجھا ہوا ہے کہ شیخ حمود التویجری رحمہ اللہ کی یہ کتاب معیت عامہ میں بالذات کے تصور پر رد ہے، اور اس کے نزدیک قرب حقیقی سے ہمیشہ قرب الذات مراد ہوتی ہے۔ دوسری بات، ان باتوں کا شیخ حمود التویجری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں سختی سے رد کیا ہے۔ نمبر 1، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا قول کو نقل کرنے کے بعد رد میں لکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شخص پر مخفی نہیں ہے جو اس کے پاس علم اور سمجھ ہو کہ کاتب لکھنے والے یعنی شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ جو ہیں ان کے قول میں تناقض ہے، کنٹراڈکشن ہے، اور جمع بین النقیضین ہے، اور موافقت ہے ان لوگوں کی جو حلول کا قول کہتے ہیں، جو حلولیہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے فوق العالم، دنیا کے اوپر ہے، وہ بذاتہ فی کل مکان، وہ اپنے ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے۔ اور اس میں مخالفت بھی ہے کتاب اور سنت کی اور اجماع سلف الامت کی، اس میں کتاب اور سنت اور اجماع کی بھی مخالفت ہے۔ تناقض یہ ہے کہ ان کو جو یہ تقریر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ذاتیہ ہے اپنے خلق سے، اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ معیت جو ہے ذاتیہ ہے، اور اس میں اختلاط مخلوق کے ساتھ لازمی نہیں ہے، اور حلول بھی ان کی جگہ پر نہیں ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی عقل بند پر یہ بات مخفی نہیں ہو سکتی کہ معیت ذاتیہ جو ہے
ذاتی معیت جو ہے یا ذاتی ساتھ جو ہے مخلوق کے ساتھ، اس سے لازم آتا ہے کہ ان کے ساتھ مخالطہ ہو اور حلول ہے ان کی جگہوں پر. یہ صفحہ نمبر 7 اور 8 میں، یعنی شیخ احمد توجیہ رحمہ اللہ نے شیخ بن عثیمین کے اس قول کو بڑی سختی سے رد کیا ہے. اچھا، صفحہ نمبر اسی کتاب صفحہ نمبر 11 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اس عقیدے کے رد نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور جس کا ذکر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے دنیا کے اوپر ہے اور وہ ذات اعتبار سے ہر جگہ بھی ہے. یہ تو قول بعین ہی اسی کا قول ہے جس پر رد کیا جا رہا ہے. مردود علیہ، یعنی شیخ عظیم رحمہ اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ساتھ ذاتی اعتبار سے ہے اور وہ اس کے باوجود عرش پر بھی مستوی ہے. تو پھر دوسرے نمبر پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے قول کے رد میں لکھتے ہیں، جسے اس شخص نے معیت خاصہ و قرب ذاتی کا نام دے رکھا ہے، اور میں قسط نمبر 6 میں سے بیان کیا ہے. وما قول ابن القیم فهو قریب من المحسنین بذاتی ورحمتی قربا لیس له نظیر، وقول مردود علیہ فاثبت له القرب الذاتی مع علوه قربا لیس له نظیر. یعنی یہ دونوں قول ہیں. ابن القیم کا قول یہ کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے ذاتی اعتبار سے اپنے بندوں کے، اس آیت سے یعنی یہ معنی اخذ کیا ہے، اور شیخ عثیم رحمہ اللہ کا بھی قرب ذاتی کے تعلق سے جو انہوں نے بات کی ہے، ان دونوں کا رد ہے. فجواب، اس کا جواب یہ ہے، ان یقال، یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قرب جو ہے محسنین کے، وہ تو ثابت ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ رحمت تو قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات کے قرب جو ہے فلیس علیہ دلیل، یہ یاد رکھیں، دیکھیں بڑی پیارے بات فرماتے فلیس علیہ دلیل ینص علیہ لا من القرآن ولا من السنہ. اس کی کوئی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ کے قرب ذاتی جو ہے، ذات قرب کی کوئی دلیل نہ قرآن میں اور نہ ہی سنت میں. پھر آگے فرماتے ہیں، یعنی سورۃ الاعراف کی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر احادیث بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول کے جو احادیث ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر سورۃ الاعراف کی 2 آیتیں جو بیان کرتے ہیں. اچھا، بھی فرماتے ہیں فیجب اثبات ما جاء عن اللہ تعالی وعن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وامراره كما جاء وترك ما سوى ذلك من اقوال الناس وان كانوا من الاكابر المرموقين. تو واجب یہ ہے کہ اس چیز کو ثابت کیا جائے جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جیسے بیان کیا کہ ویسے ہی اس کو جاری کرنا و بیان کرنا ہے. اور اس کے سوا جو لوگوں کے اقوال اور باتیں ہیں، چاہے کتنی بڑے کیوں نہ ہوں، بڑے شان والے کیوں نہ ہوں، ان سب کی باتوں کو چھوڑا جائے اور کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر سورہ اعراف کی یہ 2 آیتیں، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 158 بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اور دوسری آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. پھر فرماتے والکلام فی الصفات بابه التوقیف ولا دخل لاجتهاد في ذلك. اور جب ہم بات کرتے ہیں صفات کی تو اس میں توقیف ہے اور اجتہاد کے کوئی دخل نہیں ہے، یعنی بغیر دلیل کے اس میں کوئی بات نہیں کی جاتی. وَإِذَا عُلِمَ هَذَا، جب یہ جان لیا جائے، فَلْيُعْلَمْ أَيْضًا، تو یہ بھی اچھی طرح جان لیں، أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ اللَّهِ صِفَةً لَمْ تَرِدْ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ثابت کرنا چاہتا ہے جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے، فَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، اس کا قول اس پر مردود ہے، کائنا من کان، چاہے کوئی بھی ہو. اور اب کس کا ہو رہا ہے؟ ان 2 بڑے علماء اماموں کا، ابن عثیمین رحمہ اللہ کا اور امام ہم کہتے دیکھیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کا، کائنا من کان. والدلیل علی ذلك، اس کی دلیل کیا ہے کہ رد کیا جا رہا ہے ما امر اللہ به فی الآیتین من سورۃ الاعراف، جو اللہ نے حکم دیا ہے دونوں آیتوں سورۃ الاعراف میں. یہ صفحہ نمبر، اسی کتاب صفحہ نمبر 150 اور 151 میں شیخ احمد توجیہ رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے. تیسری حقیقت، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا، اور اس کتاب کی اور اس موقف کی تائید کی تھی، اور معیت عامہ اور خاصہ دونوں کے دلائل بیان کرنے اور حلول کو باطل ثابت کرنے کے بعد ذات معیت کا رد کرتے ہوئے فرمایا. اب یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ پر رد میں فرماتے ہیں، یعنی اپنے رجوع میں جب کتاب پڑھی، کتاب پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں ذات معیت کے قول کا انکار کرنا واجب ہے، ذاتی معیت کے قول کا انکار کرنا واجب ہے. اس سے حلول کا قول لازم آتا ہے، کیونکہ حلول کا قول باطل ہے، تو ہر وہ چیز جس سے یہ قول لازم آتا ہے وہ بھی باطل ہے، جس کا انکار کرنا اور اسے اس کے کہنے والے پر رد کرنا واجب ہے، چاہے کہنے والا کوئی بھی
چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. اور یہ اس کتاب صفحہ نمبر 161 پہ 161 میں. چوتھے نمبر پہ چوتھی حقیقت یہ ہے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مصنف کی زبان سننے کے بعد اس کتاب کی تائید کرتے ہوئے فرمایا میں نے اسے ایک بہت ہی عظیم الفائدہ کی کتاب پائی ہے جس کی شرع اور عقلی دلائل سے تائید کی گئی ہے، اور اسے اہل علم اور اسے اہل بدعت پر عظیم رد پایا ہے جو حلول اور اتحاد کے قائل ہیں، اور کافی اور شافی رد ہے اس شخص پر جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت مخلوق کے ساتھ ذاتی ہے، یعنی شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا. یعنی دیکھیں فرق دیکھیں علماء کا، جب حلول کی بات ہے تو اہل بدعت کا ذکر کیا، شیخ عثیمین کی بات ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ بدعت ہے، نعوذ باللہ. یہ فرمایا جس شخص نے یہ کہا ہے اس کے لیے شافی اور کافی رد ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت مخلوق کے ساتھ ذاتی ہے. فجزاہ اللہ خیر وزاد علما وہدا وتوفیقا ونفع به وبألفات المسلمین. ہم بھی اس شیخ صاحب کی اس دعا پر آمین کہتے ہیں. پھر شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبالجملة وجملة فهذا الكتاب عظیم القدر کثیر الفائدة. یہ عظیم القدر بڑی شان والی کتاب ہے، بہت زیادہ فائدہ اس کتاب میں، مشتمل علی ادلۃ کثیرۃ من الکتاب والسنہ الی آخرہ. یعنی بہت سارے دلائل ہیں. میں جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کتاب میں قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث ہیں، سلف کے اقوال ہیں، اماموں کے اقوال ہیں، علماء کے اقوال ہیں. بڑی ایک جامع اور منفرد کتاب ہے. اور یہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 5 اور 6 میں مقدمے میں شیخ بن باز نے یہ بڑے پیارے جملے اس کتاب کے بارے میں فرمائے. عجیب بات ہے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کتاب یہ اس کتاب کی حیثیت ہے اور اہمیت اور خوبصورت الفاظ ہیں، اور یہ شخص اس کتاب کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اور نہ ہی اس کی اصلاح عقائد کی قسطوں میں اس کا کہیں پر کوئی ذکر ہے. فسبحان مقلب القلوب والابصار. پانچویں حقیقت، ان دونوں کبار علماء شیخ بن باز اور شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تائید کرتے ہوئے ان دونوں باتوں کی تردید کو حق سمجھا ہے اور اس کی وضاحت بھی کی ہے. نمبر 6، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی اعتبار سے اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور اپنی ذات اور رحمت دونوں اعتبار سے اپنے نیکوکار بندوں کے قریب ہوتا ہے. یہ باطل عقیدہ ہے، اور اس باطل عقیدے کی تردید شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اپنے رجوع میں کر چکے ہیں. نمبر 7، اس شخص کی یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کہ شیخ حمود توجیری رحمہ اللہ کی یہ کتاب معیت عامہ بالذات کے تصور پر رد ہے. اس کتاب میں معیت عامہ، معیت خاصہ اور قرب میں بالذات کے عقیدے کا واضح رد ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ باطل عقیدہ ہے. نمبر 8، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس شخص کی پہلی قسط میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس کی نفی اسی کتاب ان تمام علماء نے کی ہے. نمبر 1، شیخ حمود توجیری رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 7 اور 8 میں. نمبر 2، شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 11 میں. نمبر 3، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 161 میں 161 میں. اور نمبر 4، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 5 اور 6 میں. کیا یہ امت کے عظیم علماء اہل سنت میں سے نہیں ہیں جیسا کہ یہ شخص سمجھتا ہے؟ عجیب بات ہے کہ اس شخص نے اپنی پہلی قسط میں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. ان کے اقوال اور بھی کئی قسطوں میں نقل کیے ہیں، جبکہ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 11 میں شیخ حسین رحمہ اللہ اس کی نفی کر رہے ہیں. کیا یہ شخص شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی باتوں کو زیادہ سمجھنے والا ہے، یا یہ کبار علماء جو ان کے اس قول کو حق سمجھ رہے ہیں اور خود بھی اسی قول کے قائل ہیں؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ابتدائی جملوں پر ذرا غور کریں. شیخ حمود توجیری کا جو پہلا جملہ ہے فرماتے ہیں فقد رأيت مقالا سيئا لبعض المعاصرين. میں نے بہت ہی بری، انتہائی غلط مقال دیکھا ہے بعض ہم عصر لوگوں میں سے بعض کا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی طرف. زعم، جس نے دعویٰ کیا ہے فی اولی، اپنی پہلے اس مقال میں شروع میں، ان معیت اللہ لخلق معیت ذاتیت تلیق بجلالہ وعظمتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی معیت جو مخلوق کے ساتھ ذاتی معیت ہے الی آخری. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا، شیخ حمود توجیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مقال سیئ ہے، یعنی برا قول ہے، انتہائی غلط بات ہے. اور شیخ بن باز رحمہ اللہ اس کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کتاب عظیم الشان اور بڑی فائدہ مند کتاب ہے. اور شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اس قول کو صحیح اور بری بات، اس صحیح قول اور بری بات سے توبہ کر کے رجوع کر لیتے ہیں. اور یہ شخص کہتا ہے کہ اس عقیدے کی نفی کرنے والے اہل سنت سے خارج ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم وإنا للہ وإنا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ امت کے ان عظیم علماء پر کروڑ رحمت نازل فرمائے.
کہ اس پیچیدہ مسئلے کو بڑے آسان واضح دلائل کی روشنی میں بیان کر دیا ہے اور اس کے متعلق اشکال اور ابہام کو بھی دور کر دیا ہے، فللہ الحمد والمنہ۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ کتاب اس موضوع پر ایک مختصر جامع اور منفرد کتاب ہے اور ترازو ہے جس پر اس مسئلے کے متعلق علماء کے اقوال کو تولا جائے گا، اور علماء حق کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ ایسے پیچیدہ مسائل اور مشکل مسائل کو دلائل کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اور باطل کا رد کرتے ہیں اور اشکال اور ابہام کو دور کر دیتے ہیں تاکہ حق اور باطل کی بآسانی تمیز کی جائے۔ پریشانی اور تذبذب کا شکار وہ ہوتے ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ نمبر 9، اس شخص کا یہ قاعدہ بھی غلط ثابت ہوا کہ قرب حقیقی سے ہمیشہ قرب ذات مراد ہوتی ہے۔ صحیح قاعدہ یہ ہے کہ حقیقی لفظ سے ہمیشہ یہ جملہ مراد ہوتا ہے، کما یلیق بجلال وعظمتہ سبحانہ وتعالی من غیر تعطیل ولا تحریف ومن غیر تکیف ولا تمثیل، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، بغیر انکار اور بغیر تحریف کے اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے۔ یہ قاعدہ ہم نے بار بار پڑھایا بھی ہے اور الحمدللہ سمجھا بھی ہے۔ تو یہ اصل یہ قاعدہ ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ اہل بدعت کے رد میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویلیں کرتے ہیں۔ قرب حقیقی سے مراد جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے، بغیر انکار اور بغیر تحریف کے اور بغیر تکیف اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے استواء کے متعلق فرمایا ہے کہ استواء معلوم ہے اور کیف مجہول ہے اور اس پر ایمان واجب ہے۔ صفت نزول اور تمام صفات کے لیے اور صفت قرب کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے، یعنی قرب معلوم ہے، یعنی قرب کا معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان بھی واجب ہے، تو یہ قاعدہ ہے۔ نمبر 10، اس شخص نے جلد بازی میں بغیر تحقیق کیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ پر تہمت لگائی ہے اور ان کے پہلے موقف کو نقل کیا ہے، اور ابھی تک اس پر اصرار کر رہا ہے اور بضد ہے کہ ان کا یہ موقف صحیح ہے، اور اس کی پہلی قسط میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا نام اور موقف ابھی تک موجود ہے، اور یہ شخص مسلسل شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ پر یہ تہمت لگا رہا ہے، اس کے باوجود کہ اسے اس وعید سے آگاہ کیا گیا ہے۔ میں نے خود یہ وعید اس شخص کو بھیجی، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ومن قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے، اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، یعنی جس نے کسی مسلمان بھائی پہ مومن پر کوئی تہمت لگائی ہے جو اس میں نہیں ہو تو وہ اپنی جگہ رغد الخبال میں بنا لے، اللہ تو اسے رغد الخبال میں، اور جہاں پر گندگی ہوتی ہے جہنمیوں کی، اس پہ اللہ تعالیٰ اسے رکھے گا۔ کب تک؟ یہاں تک جب تک کہ یخرج مما قال، جب تک کہ وہ جو تہمت لگے اس سے توبہ نہیں کرتا۔ یہ وعید عام مسلمانوں پر تہمت لگانے کے متعلق ہے، اور یہ شخص امت کے ایک بڑے عالم پر تہمت لگا رہا ہے، واللہ المستعان۔ اس شخص پر یہ توبہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور مرنے سے پہلے اس تہمت سے اپنے آپ کو بری کر لے۔ نمبر 11، یہ شخص شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے نہ تو بڑا عالم ہے اور نہ ہی ان سے زیادہ اس مسئلے کو سمجھنے والا ہے۔ جب انہوں نے رجوع کر لیا ہے تو اس پر بھی فرض ہے کہ یہ بھی حق کو جاننے کے بعد اپنے اس باطل عقیدے سے رجوع کر لے اور لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ نمبر 12، یہ شخص خود مغالطے کا اور تذبذب کا شکار ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایک طرف یہ شخص کہتا ہے کہ یہ کتاب معیت عامہ میں بالذات کے تصور پر رد ہے اور اسے مانتا بھی ہے، اور دوسری طرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ اسی موقف کو حق سمجھا ہوا ہے جس کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور جس موقف سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ خود رجوع کر چکے ہیں، اور اس کی پہلی قسط میں ابھی تک یہ موقف موجود ہے شیخ صاحب کے نام کے ساتھ۔ اب اس حقیقت کو جاننے کے بعد اس شخص پر واجب ہے کہ اسے درست کر لے اور شیخ صاحب کے نام کو ہٹا دے اور اپنے آپ کو علمی خیانت سے بچا لے۔ نمبر 13، اس شخص کو اس مسئلے کی حقیقت، اہمیت و نوعیت کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ عقیدے کے بہت اہم، نازک، پیچیدہ اور مشکل مسائل میں سے ہے، کیونکہ اس میں بعض بڑے علماء کو بھی غلطی لگی ہے، اور اس غلطی کی وجہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بعض مبہم عبارتیں ہیں، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کے یہ موقف اور اس موضوع پر بعض عبارتیں تھیں، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو مغالطہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ذات اعتبار سے اپنے مخلوق اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور یقیناً اس شخص کو بھی اور جن علماء کے یہ قول پیش کر رہا ہے انہی عبارتوں سے مغالطہ ہوا ہے۔ نمبر 14، یہ شخص اپنا تعارف متعلم کے لفظ سے کرواتا ہے۔ کیا متعلم ایسے پیچیدہ مسائل میں پڑھتا ہے اور بحث کرتا ہے اور علماء کی مخالفت کرتا ہے، یا علماء کی رہنمائی میں علم حاصل کرتا ہے اور ان کے حق پر اتباع کرتا ہے؟ خصوصی طور پر ایسے پیچیدہ مسائل جن کی تفصیل دلائل کی روشنی میں بیان کیے جائیں اور حق کو واضح کر دیا جائے۔ اور کیا متعلم کا کام ہے کہ وہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جیسے عظیم عالم پر تہمتیں لگاتا پھرے اور حق کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے؟ متعلم تو علماء کا ادب اور احترام کرتا ہے،
علماء سے علم سیکھتا ہے اور ادب اور انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔ طالب علم حسن اخلاق اور حسن ظن اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کبھی غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو فوری طور پر حق کی طرف رجوع کرتا ہے اور دوسروں پر اپنی غلط فہمی کو مسلط نہیں کرتا۔ کبھی ایسے پیچیدہ مسائل میں نہیں پڑتا اور نہ ہی حق درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے علماء کی مخالفت کرتا ہے اور نہ ہی ان پر تہمتیں لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی محروم ہوتا ہے، اور اس کے لیے حق اور باطل کی تمیز مشکل ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اپنی حق درمی سے توبہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ 15 نمبر، اگر ان حقائق کو جاننے کے بعد یہ شخص اپنے باطل موقف پر بضد ہے تو شیخ حمود التویجری رحمہ اللہ کی اس کتاب میں واضح دلائل اور علماء کے اقوال موجود ہیں، اور اس مسئلے میں حق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ اس کا اپنے کسی استاد یا ان علماء میں سے کسی عالم سے جو اس کے موقف کو حق سمجھتا ہے علمی جواب دلوا دے، یا اس کتاب کی تائید کر لے اور حق کی طرف رجوع کر لے، اور یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 16، سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑی مصیبت اور جہل مرکب یہ ہے کہ ان تمام حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے حق سے دوری اختیار کی جائے اور اپنے باطل کو حق سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے اور اس کو اصلاح عقائد کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ آخری پوائنٹ نمبر 17 جو حقیقت ہے، آخر میں میری سب سے گزارش ہے، خصوصی طور پر اس شخص سے اور اس کے سننے والوں سے اور عمومی طور پر تمام حاضرین و سامعین سے، کہ ان حقائق کو جاننے کے بعد اگر اس مسئلہ کے متعلق کسی کو ابھی بھی کوئی غلط فہمی ہے یا ابہام یا اشکال ہے تو یہ دعا ہے تہجد کی نماز یا وتر کی نماز کی ابتدا میں، دعا استفتاح میں یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام غلط فہمی اور اشکال دور ہو جائیں گے اور حق کی طرف رجوع کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ دعا صحیح مسلم میں ہے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کی ابتدا میں یعنی اس دعا سے کرتے تھے، اور ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ میں 2 دفعہ دعا پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، وہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، ہم سب پڑھتے بھی الحمدللہ، لیکن اس کو آج کے بعد اگر کسی مسئلے میں بھی کوئی دینی مسئلے میں کوئی اشکال یا ابہام ہو یا کوئی غلط فہمی ہو آپ دور کرنا چاہتے ہیں، واللہ بڑی پیاری دعا ہے، آپ پڑھ کے دیکھو اور دیکھیں۔ میری گزارش ہے سب تمام بھائیوں سے، حاضرین و سامعین سے، خصوصی طور پر جو اس شخص کو سننے والے ہیں اور اس شخص سے بھی یہ دعا پڑھیں صلاۃ اللیل میں، اور دیکھیں انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سمجھنا آسان کر دیتا ہے۔ پھر سے دعا پڑھتا ہوں، اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ تھے اس موضوع کے متعلق بعض اہم حقائق۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ شخص اور اس کے سننے والے ان پر غور کریں گے اور حق کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور حق کو سمجھنے کی اور حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلی واعلم، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔